قضیہ ہے امامت و خلافت و جانشینی کا، کہ ابھی تک اس مسئلے پہ اختلاف آ رہا ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جس مسئلے پہ بھی ہم مسلمانوں میں اختلاف ہے، اگر توحید میں اختلاف ہے، صفات باری تعالیٰ میں اختلاف ہے، اسماء میں اختلاف ہے، صفات انبیاء، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصول دین، فروع دین میں اختلاف ہے، تو اس کا اساس مسئلہ امامت و خلافت پر ہے۔ تو اس مسئلے کو تو ادھوری چھوڑ دیا نا کوئی۔ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امت اختیار کرتا ہے، جو سب سے اچھا ہوتا ہے امت راضی ہو جائیں گے، کسی سے بیعت کریں گے، تو اس کی حدیث دکھاؤ نا۔ اگر واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور یہ بتایا کہ بھئی کسی مصالح کے بنا پر اللہ نے فرمایا ہے کہ تم تعین نہ کرو، اتنا اہم مسئلہ ہم بیان، تو تم انتخاب کرو، تو وہ بھی تو بتاؤ نا، وہی دکھاؤ ہمیں، وہ بھی تو نہیں بتایا۔ چلو مان لیا کہ اختیار پر ہے، تو ابو بکر کو کیا مرض لگی تھی؟ ابو بکر کو اس کو کیا بیماری تھی کہ اس نے اپنے بات نصب کر دیا عمر کو؟ اگر اختیار پر ہے، اگر الیکشن لڑنا ہے، خلیفہ جب مرتا ہے تو اس کے جانشین کی الیکشن ہونی چاہیے، تو عمر کی خلافت کی کیا توجیہ ہے؟ اس کی خلافت، اس ابو بکر کی اس خلافت کی کیا، یہ سوائے یہ کہ اس نے مخالفت کی ہے ایک حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ لیکن بات تم صحیح بتاؤ کہ حکم رسول ہے ہی نہیں اس مسئلے پر، بس کلی آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمان آپس میں مشورے کرتے ہیں، وہ تو مشورے کرتے ہیں، ہم مسئلے خلافت کی بالخصوص بات کرتے ہیں۔ اس مسئلے پہ اتنے خون بہے ہیں، خون بہ رہا ہے آج، خون اس مسئلے پہ آج بہ رہا ہے مسلمانوں کا، ہر لوگ اتنے گمراہ ہو گئے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے کیوں کوئی نص نہیں ہے آپ کے پاس؟ آپ ادعا کرتے ہیں کہ آپ کا دین کامل ہے، دین کامل ہے، اتنا بڑا دراڑ، اتنا بڑا نقص جو سب سے اہم ہے، جس کی وجہ سے امت ضلالت 72 فرقے جہنمی بن جائیں گے۔ فرمایا کہ میں دجال سے زیادہ جس بات کی مجھے خوف ہے ائمۃ المضلون کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مسند احمد میں، کہ سب سے زیادہ جو مجھے خوف ہے وہ کیا ہے؟ آپ لوگوں پر، اپنی امت پر، اس بات پر ہے کہ میرے بعد جو امام آئیں گے وہ گمراہ کریں گے، دجال سے بھی زیادہ۔ دجال بہت سارے لوگوں کو کافر بنا دے گا بھائی، دجال جب آئے گا، دجال ملعون جب آئے گا، الوہیت کا ادعا کرے گا، خدا ہونے کا ادعا کرے گا، خالق و رازق ہونے کا ادعا کرے گا، بہت سارے لوگ اس کی پوجا کریں گے آخر الزمان میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنے نبی گزرے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دجال کے شر سے پناہ مانگی ہے، اتنا بڑا شر ہے، لیکن دجال سے بھی بڑا، اللہ اکبر، جو اس امت کے جو خلفاء ہیں، یہ تو حدیث صحیح ہے میرے عزیزو۔ اب یہ لوگ کہیں گے، آپ جماعت عمریہ کا کوئی آدمی دیکھ رہا ہوگا تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ شیعہ مولوی جھوٹ کہہ رہا ہے۔ پہلی بات ہے کہ میں مولوی نہیں ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں سب باتیں دکھا چکا ہوں اور دکھا بھی دوں گا، آپ ذرا حوصلہ کریں، ٹھیک ہے عزیزو؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تعین نہیں کیا اور کسی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ تم میرے بعد کیا کرو، کیا یہ پس دین آپ کے پاس ناقص، پس دین کے نقصان سے کیا ہوتا ہے میرے کیا لازم آتا ہے؟ قرآن جھوٹ ہے۔ میں نے کہا نا، ان کے نظریہ امامت کو دیکھو، ان کے نظریہ امامت کو چنو، اتنا گھٹیا ہے، اتنا ابھی ان کے پورا گھٹیاپن میں نے بتایا بھی نہیں، ابھی آدھی بات ہے ان کے نظریہ امامت کا، کہ اس سے کوئی الحاد ہی لازم آتا ہے اللہ کی خدائی پر، اللہ کی حکمت پر۔ لیکن الگ بات ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک سنہری بات ہے، ان کے مذہب کے عجائب اور غرائب ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں میرے عزیزو، ان کے مذہب جو ہے جبر پر مبتنی ہے۔ ان کا جو سب سے بڑا امام ہے ابو حنیفہ، یحییٰ بن معین کا ظاہراً شہادت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 420 425 اس طرح، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 420 425 اسی طرح کچھ ہے، میں دکھاؤں گا ابھی آگے جا کر انشاءاللہ۔ تاریخ بغداد، خطیب بغداد کی تاریخ بغداد میں، وہاں پہ یحییٰ بن معین کا قول ہے کہ ابو حنیفہ جہم بن صفوان کا پیروکار تھا۔ ابو حنیفہ جہمی مذہب کا تھا۔ اچھا دیکھیں، جہمی تھا یا نہیں تھا؟ ان کے سب جتنے فرقے سوائے معتزلہ کے، جو اس مسئلے اعمال میں اور اختیار میں یہ شیعوں کا عام عقیدہ ہے، اور کوئی بچہ بھی نہیں ہے، معتزلی سب چلے گئے دنیا سے، ان کو سب قتل عام کر دیا ان لوگوں نے۔ سب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بشر کے افعال کا بنانے والا،
فعل اب اشیاء اعیان کا بنانے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ انگوٹھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اس ہاتھ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اس قمیض کو کس نے خلق کیا؟ اللہ نے خلق کیا. اچھا اعمال کو کس نے خلق کیا؟ یہ سب کہتے ہیں جن دنیا میں جتنے زنا ہوتے ہیں، جتنے لواط ہوتے ہیں، جتنے قبیح کام ہوتے ہیں، جتنے شراب پیے جاتے ہیں، جتنا کفر بکا، جتنے انبیاء کو ذبح، یہ سب اللہ نے کیا. سب جتنے قبائح ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے نسبت دیتے ہیں. واللہ میں یہ باتیں جھوٹ نہیں کہہ رہا. ابھی آج کل میری تقریر چل رہی فارسی میں، تقریباً میں نے کوئی 10 تقریر کی ہے، 12 تقریر کی ہے. اب عدد شاید زیادہ ہوں، میں بھول گیا ہوں، بلی یا 12-13 سے زیادہ ہے. کہ اس کا عنوان ہے کہ مطلع النیران فی بیان حدیثی لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. اچھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نسبت دیتے ہیں. تو ان کے مذہب میں جب اساس یہی کہ دنیا میں جتنے لواط ہوتے ہیں، دنیا میں جتنے شراب پیے جاتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ آپ میں ارادہ پیدا کرتا ہے. میں بندہ، فرض کریں میں بندہ شراب خانہ جانے کی کوشش کر رہا ہوں، یا کوئی ایک آدمی جو ہے وہ زنا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لواط کر، اس کو ارادہ جو اس کے دل میں ارادہ کون پیدا کرتا ہے شراب پینے کی؟ وہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے کتب میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم ان کے اکابر نے، فخر رازی کے مفاتیح الغیب میں موجود ہے، غزالی کے احیاء العلوم میں موجود ہے. نصوص ہم میں دکھا چکا ہوں، اب میں کتنے نہ سکھاؤں آپ، وہ فارسی میں میرے جو تقاریر وہ دیکھ لیں آپ. ارادہ آپ جب شراب پینے یا چاہے اپنے والد کو قتل کرنے کے لیے جتنے بھی قبیح اعمال ہے اس کی نیت کریں تو اللہ آپ کے دل میں اس بات کا ارادہ پیدا کرتا ہے. وہ ارادہ پیدا کرنے والا، وہ نیت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر اس کے بعد آپ کا ارادہ لگتا ہے کہ میں یہ کام کروں، لیکن آپ کا اصل اختیار کہاں سے آیا؟ اللہ سے آیا. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ فعل آپ کے وجود میں کیا ہے؟ پیدا کرتا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے طاقت سے آپ کے وجود میں وہ فعل، یعنی آپ صرف ایک محل ہیں. جیسے ہم کہیں کہ درخت جو ہے، درخت متحرک ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ شجرہ تحرکت الشجرہ، درخت متحرک ہو گیا. اس درخت نے خود حرکت کی ہے؟ درخت نے کہاں حرکت کی ہے؟ درخت میں جو حرکت پیدا ہوا وہ ہوا چلنے سے پیدا ہوئی. درخت نے کوئی حرکت نہیں کیا. درخت کا نہ ارادہ تھا، نہ اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ حرکت کرے. درخت متحرک ہو گیا ہے، درخت میں حرکت آیا. کہاں سے حرکت آیا؟ وہ ہوا چلی ہے. اسی طرح انسان کے جتنے افعال ہیں وہ اللہ تعالیٰ انسان میں پیدا. تو جب ان کے مذہب میں جتنے لواط ہیں میرے عزیزو، دنیا میں جتنے شراب پیے، جتنے انبیاء کا قتل، اہل بیت علیہ السلام کا قتل ہوا ہے، جتنے قبیح اعمال، وہ سب اللہ نے انجام دیا. اس کا ارادہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اور ان کا شیخ الاسلام ان سے پوچھے تو پھر اس سے کیا ہے؟ فخر رازی اپنے کتاب مفاتیح الغیب میں پھر تکلیف یعنی حلال و حرام کے کیا وہ کیا کہتے ہیں یہ امر مشکل ہے. اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. خدا جانتا ہے. ان کے اکابر کے کتب میں یہ جملے موجود ہیں کہ اگر عمل خدا کی جانب سے ہے، فعل خدا کی جانب سے ہے، ارادہ خدا کی جانب سے ہے، تو پھر تکلیف کس بات، عذاب عقاب کس بات کا؟ کہ میں فرض کریں مجھ میں شراب مجھے شراب پینے کی مجھے رغبت پیدا کی، ارادہ پیدا کیا، پھر مجھ میں شراب پینے کا فعل ایجاد کیا، اور جیسے تحرکت الشجرہ، نہ نیت میری نہ وہ فعل میرا، ٹھیک ہے نا، اور پھر مجھے روز قیامت جو ہے عذاب بھی کرے کہ آپ نے شراب کیوں پیا. تو فخر رازی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ قدر کا ہے، یہ بہت مشکل ہے، ہم اس کا جواب نہیں جانتے. یہی ان کے مشائخ، بڑے بڑے مشائخ نے یہی کہا ہے، بڑے بڑے مشائخ، یہ سر اللہ قدر سر اللہ ہے، ہم اس کا جواب نہیں جانتے. تو جب ان کے مذہب اتنا گھٹیا ہے میرے عزیزو، ان کے مذہب میں، اور یہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں میرے عزیزو تو ان کے کوئی عالم آ جائے کسب اعمال پر، خلق افعال پر میرے سے مناظرہ کر دیں، کوئی بڑا عالم ان کا آ جائے کہ میں یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ ہے یا حقیقت ہے. تو اگر ان کے مذہب میں دنیا کے جتنے قبیح فعل ہیں وہ اللہ نے انجام دیے ہیں، تو اگر یہی اللہ قرآن میں ایک جھوٹی آیت نازل کر دے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین ناقص اندر ناقص، نہ قرآن جمع نہ سنت کوئی مدون، اور سب سے جو اہم بات ہے وہ بیان ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اور اعلان کیا کہ دین کامل ہو گیا. اگر اللہ نے ایک جھوٹی آیت بھی نازل کی تو کوئی سی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. اچھا